چکے ہو، آؤ میرے دہلیز کی طرف. تمہارا گھر، تم ہر کسی کے دہلیز میں جا کر کے، ہر کسی کے پاس جا کر کے اپنے دامن کو پھیلائے ہو، لیکن وہاں سے تمہارا دامن اگر نہیں بھرا تو آؤ پھر میرے دہلیز میں، آؤ میری بارگاہ میں. تم میرے بارگاہ میں آ کر کے مجھ سے مانگو اور یقین سے مانگو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. لیکن آج قوم مسلم کو جس دہلیز پہ آنا تھا، جس مقام پہ آنا تھا، جس گھر میں آنا تھا، آج اسی گھر سے مسلمان دور ہے. آج اسی گھر سے مسلمان دور ہے. یہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ اور یہ ماہ شعبان کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی ایک رات ایسی آتی ہے جو بنو قلب کے بکریوں کے بال کے تعداد سے بھی زیادہ جہنم کی رفتار آزاد کر دیتا ہے. بنو قلب، حضور کے زمانے میں کئی قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو قلب ہے. بنو قلب وہ قبیلہ حضور کے زمانے میں، وہ قبیلہ، اس قبیلے میں تمام قبیلوں سے سب سے زیادہ بکریاں پایا کرتے تھے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات، یعنی کہ 15ویں شب جو آتا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنو قلب کے بکریوں. اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو کہ جتنا حق بنتا ہے ڈرنے کا. اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے ایمان والو، کہ اللہ سے اتنا ڈرو کہ جتنا ان سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. یا یوں نہیں کہ بات بات پر ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور بات بات پر کان بھی پکڑے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر گناہ بھی کر رہا ہے، پھر بندہ کان بھی پکڑ رہا ہے، پھر اسی زبان سے کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. لیکن آج دور حاضر میں دیکھا جائے مسلمانوں کے اندر وہ کون سا گناہ نہیں ہے جو پچھلے امتوں نے جو گناہ کیا تھا، اور جو پچھلے امتوں نے جو گناہ کیا وہ کون سے گناہوں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. پچھلے امت کو کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ پچھلے امت کا صرف ہم ان کا تذکرہ ہی سنے ہیں، ان کا تذکرہ پڑھے ہیں، اس کے حالات کو ہم پڑھے ہیں، پر نہ ان کو دیکھا، نہ ان کے زندگی کو دیکھا، نہ ان کے دور کو دیکھا. لیکن تاریخ میں بات لکھی ہوئی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر امت گناہ کی وجہ سے ہی برباد ہوا ہے. قوم لوط کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، کتنے انبیاء ہیں جس کے امت گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے نیست نابود ہو گئے. آج وہی گناہ ہم کر رہے ہیں، آج ہمارے اندر بھی وہی گناہ ہے. اب سوال کرے گا سوال کرنے والا، کہا کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہی گناہ وہ کر رہے تھے. ہمارے گناہ، جو گناہ ہم کر رہے تھے سیم اسی گناہ کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، پر ہم آج تک برباد کیوں نہیں ہوئے؟ آج تک ہم مٹے کیوں نہیں؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات جب اپنے محبوب دانا غیوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے درمیان بھیج کر کے یہ کہہ دیا کہ جب تک ہم اپنے محبوب کو روئے زمین پر نہ بھیجے تھے تب تک میرا عذاب ڈائریکٹ اترتا تھا، اور میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہوں تو میرا عذاب اب ڈائریکٹ نہیں اترے گا، میرا عذاب ڈائریکٹ نہیں اترے گا. تو یہ رب کے محبوب کا احسان اور کرم ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں. قوم ہود کو دیکھیے، قوم ہود کے اوپر پتھر گرے تھے آسمان سے، اور اسی پتھروں کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور پتھر کوئی بھاری بھرکم نہیں تھا، کوئی 100 کلو کا پتھر بھی نہیں، بلکہ کنکریوں کے مانند بتایا ہے کہ قوم ہود کے اوپر کنکری کے مانند کنکر جو ان کے سر پہ گرتا تھا، اور وہ پتھر جو ہے وہ کنکری جو ان کے سر سے پیر تک چبھا کر کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیتا تھا، وہیں پہ ختم کر دیتا تھا. اور قوم نوح کو دیکھو، جب قوم نوح کے اندر گناہ زیادہ ہو گئے، خطائیں زیادہ ہو گئے، رب کی نافرمانیاں شروع کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے اندر طوفان بھیجا تھا، جو طوفان نے ان کو غرق کر دیا. اور قوم ہود کو دیکھیے اور قوم موسیٰ کو دیکھیے، اس زمانے میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور
کچھ لوگوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا عذاب آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم ہوا، اے موسیٰ تم اپنے ماننے والوں کو لے کر کے دریائے نیل کے اس پار چلے جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، اور تمہارے جو مخالفین جو ہے وہ جو تمہارے پیچھے جائے گا وہ دریائے نیل اس کو غرق کر دے گا، دریائے نیل اس کو غرق کر دے گا۔ تو آج ہم دیکھیں قوم ہود کے اندر کون سا گناہ تھے، قوم ہود کے اندر وہ گناہ جو آج ہم کر رہے ہیں، آج ہماری نسلیں کر رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ماہ شعبان، میں 3 جمعہ سے ماہ شعبان کے کچھ باتوں کو بتا رہا ہوں، کچھ فضائل کو بتا رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ ماہ شعبان آنے والا ہے، ماہ شعبان آنے والا ہے، اور ماہ شعبان کو عبادتیں بڑھا دو اور اپنی ریاضتیں بڑھا دو۔ لیکن آج ہمارے قوم کو دیکھیے، آج مسلمانوں کو دیکھیے، آج قوم مسلم کو دیکھیے، لیکن جیسے پہلے نمازی تھے اور اس سے اور کم ہوتے چلے جا رہا ہے، اور کم ہوتے چلے جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسجدیں آباد ہونے کی بجائے بلکہ ویران ہوتا ہوا چلے جا رہا ہے۔ آج ہم ایک ٹھیکہ لے لیے ہیں کہ نماز مغرب کر لیے اور پھر ہم 5 وقت کے لیے چھٹی کر دیے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، جب تمہیں شرم ہی ہے تو پھر 1 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہو، پھر 5 کو چھوڑ دو۔ بابا خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ چاہے یا اس دین میں رہو یا اس دین کو چھوڑ کر کے الگ دین اپنا لو، جب تمہیں اس دین میں رہنا ہے تو اس دین کی پابند بن جاؤ، اس دین کے شریعت کو فالو کرو۔ جب اس دین میں رہنا نہیں ہے، جب اس دین کے شریعت کو تمہیں فالو نہیں کرنا ہے تو پھر اور مذاہب ہے دنیا میں، نہ جس کو دین اسلام سے تعلق ہے، نہ جس کو رب سے تعلق ہے، نہ جس کو مصطفیٰ کے شریعت سے تعلق ہے، نہ تمہیں اس دین سے تعلق ہے، تو تمہیں فائدہ ہی کیا اس دین میں رہنے کا، فائدہ ہی کیا اس دین میں رہنے کا۔ تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمان اور پریشان ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمانوں کی بے ادبی اور ہو رہا ہے، قوم مسلم کی بے عزتی ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے، ان مسلمانوں کی وجہ سے جو مسجدوں کو تو بناتا ہے لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کرتا ہے، مسجدوں کو آباد نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر کون سا گناہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے شراب بھی مسلمانوں کے اندر آج موجود ہے، جوا بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، جھوٹ سے لے کر کے غیبت تک، برائی سے لے کر کے خرافات تک، ہر طرح سے یعنی کہ ہر طرح کا گناہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آج قوم مسلم کے نوجوان یا نوجوان بچے ہو یا نوجوان بچی ہو جو زنا کے دہلیز پر جا کے قدم رکھ چکا ہے، آج ہمارے نوجوان کو دیکھیے، یعنی کہ محبت کے نام سے جو زنا کاری کر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کل پھر تمہارے بچے بے اولاد ہوتے ہیں، شادی کے بعد اولاد نصیب نہیں ہوتی ہے، پھر تم مارے بھاگتے ہو، پھر تم کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر۔ اور بزرگان دین تو کہتے ہیں جو رب کے دہلیز کا چکر نہ لگاتا ہو، جو رب کے دہلیز کے گھر کو نہ دیکھا ہو تو وہ غیروں کی چوکھٹ پر ضرور جاتا ہے، جو رب کے دہلیز میں آ کر کے نہ گر گراتا ہو، نہ روتا ہو تو وہ غیروں کے پیروں پہ جا کر کے گر گراتا بھی ہے، غیروں کی سامنے جو ہے معافیا بھی مانگتا ہے اور اپنے مدد بھی طلب کرتا ہے، لیکن اس کا مدد بھی وہاں سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اب میرا رب کہتا ہے بندہ اگر تم ناکام ہو چکے ہو، تم تھک چکے ہو، آؤ میرے دہلیز کی طرف۔ تمہارا اگر تم ہر کسی کے دہلیز میں جا کر کے، ہر کسی کے پاس جا کر کے اپنے دامن کو پھیلائے ہو لیکن وہاں سے تمہارا دامن اگر نہیں بھرا تو آؤ پھر میرے دہلیز میں، آؤ میری بارگاہ میں، تم میرے بارگاہ میں آ کر کے مجھ سے مانگو اور یقین سے مانگو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ لیکن آج قوم مسلم کو جس دہلیز پہ آنا تھا، جس مقام پہ آنا تھا، جس گھر میں آنا تھا، آج اسی گھر سے مسلمان دور ہے، آج اسی گھر سے مسلمان دور ہے۔ یہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ اور یہ ماہ شعبان کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی ایک رات ایسی آتی ہے جو بنو کلب کے بکریوں کے بال کے تعداد سے بھی زیادہ جہنم کو رب تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے۔ بنو کلب حضور کے زمانے میں کئی قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو کلب ہے۔ بنو کلب وہ قبیلہ حضور کے زمانے میں، وہ قبیلہ، اس قبیلے میں تمام قبیلوں سے سب سے زیادہ بکریاں پایا کرتے تھے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ 15ویں شب جو آتا ہے
اس رات کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بنو کلب کے بکریوں کے کھال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زائد یعنی کہ جہنم کے اوپر دیتا ہے، مغفرت دے دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے، وہ رات آنے والی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب شعبان کی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تھے۔ حضور کے کئی ازواج ہیں، کئی ازواج ہیں، تو ہر کسی کی باری ہوتے تھے کہ آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس۔ 15ویں شب ماہ شعبان کا جو آیا، اس شب میں جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، حضور جو ہے حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر سے اٹھتے ہیں اور مدینہ کے قبرستان جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع کہتے ہیں، کچھ قبرستان میں حضور جا کر کے امت کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بخشش کے لیے طلب کر رہے ہیں رب سے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری گنہگار امت کو بخش دے، میری خطا کار امت کو بخش دے، مولا میری امت بہت گنہگار ہے، ان کو بخش دے، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، حضور کو طلب کرتے ہیں، حضور کو ڈھونڈتی ہے، لیکن حضور کمرے میں ہے نہیں، حضور تو جنت البقیع میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اپنے امت کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بستر سے اٹھتی ہے، حضور کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد نبی پہنچے، مسجد نبی میں بھی نہیں ہے، پھر وہاں سے نکل کر کے جو ہے مدینہ کے قبرستان جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور اپنے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کیے اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہوئے، عائشہ سے کہا، اے عائشہ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، تمہارے باری کو یعنی کہ تمہارے باری میں ناانصافی کرے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو اتنی رات کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، آپ کہاں گئے تو آپ کو ہم نے یہاں دیکھا، حضور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں پتا ہے آج کون سی رات ہے، آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول جانے آج کون سی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج وہ رات ہے، آج کی رات کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امتی کے لیے یہ رات جو ہے انعام میں دیا ہے، اس رات کو اگر کوئی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے شمار نیکیاں یعنی کہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اس کو نجات دے دو، یہ وہ رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر رات جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہر رات کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، لیکن ماہ شعبان کا جو رات ہوتا ہے وہ یعنی کہ وہ مغرب سے لے کر کے یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یعنی کہ دعا قبول ہوتی رہتی ہے، دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے، اور راتوں کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس رات کی پکا گارنٹی ہے کہ سب کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں جو کچھ لوگ ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جس کی اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ یہ برکت والی رات، یہ رحمت والی رات، اس رات میں بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو زانیہ مرد ہو یا زانیہ عورت ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو غیبت کرتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، جو شراب پیتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، جو زنا کرتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، جو تاش یعنی کہ جو جوا کھیلتا ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس رات کو جو آنے والی رات شعبان کی ہے، اگر اس رات کو دعا قبول کرنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی یعنی کہ رب کے دہلیز پہ آ کر کے رب سے طلب کرو کہ مولا ہم نے جو پوری سال جو ہے اپنے زندگی کی ہر لمحات میں جو گناہ کیے ہیں
مولا میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے۔ رب وہ رحیم ہے، رب وہ کریم ہے، وہ بخشنے پر جب آتا ہے تو کسی کے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنا ہے۔ رب تو فرماتا ہے اگر کوئی بندہ اگر سارے 7 سمندر کے جھانک کے برابر اگر گناہ لے کر کے اگر وہ میرے دہلیز میں اگر آتا ہے اور مجھ سے بخشش کا یعنی کہ مجھ سے اگر وہ بخشش کا پروانہ مانگتا ہے، میں ان کو گناہوں کو بخش میں دیتا ہوں، بلکہ بخش نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے اعمال پر جمع کر دیتا ہوں۔ میرا رب تو وہ کریم ہے، میرا رب تو وہ کریم ہے جو گناہ بھی کرے اور پھر اس رب کے دہلیز میں آ کر کے جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رب اس کو اس طرح سے پاک کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ اگر پوری زندگی گناہ کیا، پوری زندگی شراب پیتا رہا، پوری زندگی زنا کرتا رہا، پوری زندگی جوا کھیلتا رہا، پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا، پوری زندگی غلط کام کرتا رہا، لیکن اگر آخری وقت میں آ کر کے اگر وہ رب کے دہلیز میں آ کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے ان کے اعمال پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں ان کو یعنی کہ اس بچے کے مانند بھی کر دیتا ہوں۔ میرا رب تو اتنا کریم ہے، میرا رب تو اتنا کریم ہے، لیکن آج ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آج ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آج اگر لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ موبائل کا غلط مس یوز کرتے ہیں لوگ، اس پہ بھی ٹاپک کرتے ہیں کہ مولانا بھی تو موبائل چلاتے ہیں، مولانا بھی تو موبائل ہاں ہم بھی چلاتے موبائل، میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، میرے پاس موبائل بھی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک موبائل 27,000 کا ہے، میں نے 34,000 لوگوں کو صبح شام علم دین سکھاتا ہوں۔ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس 80,000 کا موبائل ہے، تم کتنے لوگوں کو دین سکھاتے ہو؟ تمہارے موبائل سے کتنے لوگ دین سیکھ رہے ہیں؟ تمہارے موبائل سے نہ دوسرے لوگ دین سیکھ رہے ہیں بلکہ تم بھی گناہوں میں ملبوس ہو رہے ہو۔ تمہارے موبائل کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی گناہ کر رہے ہیں، میرے موبائل سے میں بھی دین سیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا دین کا رہبر ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ دین کا کام کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ میں حضور کے غلاموں کے ان کے دھول کے بھی دھول بھی نہیں ہوں۔ میں تو اتنا اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتا ہوں، حضور نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرے امت کے علماء پر لوگ انگلی اٹھائیں گے، میرے امت کے علماء اگر میری بات کو عام کریں گے لوگ ان کو بھی گالیاں دیں گے، لوگ ان کو بھی یعنی کہ برا بھلا کہیں گے۔ تو حضور نے جو ہے دین کے خدمت گاروں کے لیے انعام بھی رکھا ہے، ایک انعام رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر راہ خدا پہ شہید ہوتا ہے تو ان کو صرف ایک شہید کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ زندگی میں ایک ہی بار شہید ہو سکتا ہے، دوسرا بار تو نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایک مرتبہ راہ خدا میں شہید ہو گیا دوبارہ وہ شہید نہیں ہو سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں میرے امت کے علماء صبح شام ایک ایک شہید کا ثواب ان کو عطا کرتا ہے، صبح شام ایک ایک شہید کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ صبح شام ہر وقت ایک ایک شہید کا ثواب پاتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ وقت ایسا بھی آئے گا میرے امت کے جاہل لوگ، میرے امت کے کم پڑھے لکھے لوگ جو دین سے دور ہیں، جو میرے شریعت سے دور ہوں گے، جو قرآن و حدیث سے دور ہوں گے، وہ لوگ جو ہے میرے امت میرے وارثین کو جو ہے ہر وقت گالیاں دیں گے۔ جب میرے امت اور میرے وارثین کو اگر گالی دیں گے تو اس وقت رب تعالیٰ میرے امت یعنی کہ میرے وارث کو جو ہے نا ایک شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے علماء کو، میرے وارثین کو اگر ایک جملہ اگر کسی نے اگر غلط الفاظ کہا، ایک جملہ غلط کہا، اگر میرے وارثین اگر صبر کیا، صبر کا تحفظ
پکڑ کے رکھا، صبر کا دامن جو ہے اپنے ہاتھوں میں تھام کر رکھا، تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پھر حضور نے پلٹ کر کے کہا ہے، پلٹ کر کے کہا ہے، اور میری وہ امت جو میرے وارث کو گالی دے، جو میرے شریعت کو عام کرے، ان کو برا بھلا کہے، نہ وہ دنیا میں بھلا پائے گا، نہ آخرت میں ان کی بخشش ہوگی۔ حضور جس کے بارے میں یہ فرمان جاری کر دیں کہ وہ دنیا میں کبھی ترقی پا سکتا ہے، چلو دنیا چھوڑو، کہ آخرت میں ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب بخشش کا صفے لگیں گے، جب تم بھی اس صف میں ہوگے، جب حضور کا سامنا کرو گے، پھر حضور کو کیا جواب دو گے؟ حضور تو پھر پلٹ کے تو کہیں گے نا، حضور تو پلٹ کے کہیں گے جو تم نے میرے وارثین کو گالی دیا تھا نا، تم نے میرے وارث کو تم نے بھلا برا کہا تھا نا، آج تم میرے پاس بخشش کے لیے آئے ہو، آج تم میرے پاس بخشش کے لیے آئے ہو، تو کل وہاں پہ بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے علماؤں پر، کوئی دین کی بات بتا دے، کڑوی سے کڑوی بات بتا دے، ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم تمہارے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہاری زندگی سدھر جائے، تمہاری زندگی سدھر جائے، دنیا آخرت کو سدھار لو جیتے جی۔ مرنے کے بعد پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے آل اولاد ہمارے 10واں 20واں 40واں 60واں 100واں کریں گے، یہ بھول جاؤ تم۔ کب تک کریں گے تمہارے اولاد؟ تمہارے 40واں کر لے بڑے مشکل سے، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ پھر 5 روپے کا لے کے بتاشا کر دو میرے باپ کے نام سے فاتحہ، 2 روپے کا لائے گا ریبڑی کر دو میرے ماں کے نام سے فاتحہ، پھر وہی ہوگا، پھر وہی ہوگا۔ پھر کیوں نہیں سمجھتے آج مسلمان؟ کیوں نہیں سمجھتے مسلمان آج؟ اللہ نے تمہیں صرف عیش اور عیاشی کے لیے پیدا کیا، عیش اور عیاشی کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو تمہیں الگ مذہب میں پیدا کرتا، الگ مذہب میں پیدا کرتا تمہیں۔ تم تو اپنے قسمت پہ ناز کرو، اپنے تقدیر پر ناز کرو، اپنے قسمت پر اس بات پر ناز کرو کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دین اسلام میں پیدا کیا، اور کروڑوں بار شکر کرو مولا کا، مولا تو نے مجھے کوئی اور نبی کی امت میں نہیں بلکہ امام الانبیاء کی امت بنا کر کے دنیا میں بھیجا، مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ تمہارے پاس کیا نہیں ہے بتاؤ؟ تمہارے پاس کیا نہیں دین کے لیے؟ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس اولیاء ہے، تمہارے پاس انبیاء ہے، تمہارے پاس عالم دین ہے، تمہارے پاس حافظ قرآن ہے، تمہارے پاس تو ہر چیز موجود ہے، تمہارے پاس تو ہر آئیڈیل موجود ہے، لیکن تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ ادھر جا رہے ہیں مسلمان۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کے اندر جوال کیوں آئی ہوئی ہے؟ آج مسلمانوں کے حالات خستہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج مسلمان اندر سے کھوکھلا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ مسلمان شریعت مصطفیٰ پر نہیں چل پا رہا۔ اللہ نے جو تم پر 5 وقت کی نماز فرض عین قرار دیا ہے، فرض عین، ایک فرض ہوتا ہے، دوسرا فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہر حال میں ادا کرنا ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ فرض اس کو کہا گیا ہے، صرف فرض، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، مال ہے تو زکوٰۃ، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، شریر ہے تو روزہ، نہیں تو کوئی بات نہیں، مال ہے تو حج فرض، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن نماز کے لیے ہر کسی کے پاس ہر کچھ ہے، شریر میں تمہارے پاس کپڑا بھی ہے، تمہارا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، تمہارا شریر بھی صحیح ہے، چل پھر بھی رہے ہو، آنکھ سے اندھے بھی نہیں ہو، کان سے بہرے بھی نہیں ہو، پیر سے لنگڑا بھی نہیں ہو، ہاتھ سے لولا بھی نہیں ہو، لیکن پھر نماز کیوں چھوڑے ہوئے؟ نماز کیوں چھوڑے؟ نماز تو ان پر بھی معاف نہیں ہے جو نابینا ہے، جس کی آنکھ نے اس پر بھی تو نماز معاف نہیں ہے، جو پیر سے اپائج ہے ان پر بھی تو نماز معاف نہیں ہے، جو کان سے بہرا ہے ان پر بھی تو نماز معاف نہیں ہے، جو زبان سے گونگا ہے اس پر بھی تو نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن تمہارے اندر تمہیں سب کچھ دکھ رہا، ہٹے گٹے مشتندے ہو، دن میں 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہو، سطر تمہارا ڈھکا ہوا ہے، پھر بھی نمازوں سے دور۔ عجب حال ہے مسلمانوں کی۔
حدیثوں میں آیا ہے نا کہ بے نمازی جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہی حال ہے۔ ایک جانور کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا بھی بھائی 4 پیر ہے، وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی دکھ رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے۔ اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس عقل ہے، اس کے پاس بھی دل، تمہارے پاس بھی دل، لیکن اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ کام سب کر رہا ہے، ایک انسان سے بھی زیادہ وزن اٹھا رہا ہے، ایک انسان سے بھی زیادہ وزن اٹھا رہا ہے۔ بہتر کون ہوا؟ وہ ہوا کہ تم ہوئے؟ اصل میں تو بہتر تو مسلمان ہے، انسان ہے نا، لیکن اگر جو مسلمان نماز نہ پڑھے تو بہتر وہ جانور ہے، بہتر وہ جانور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور ہوا، رب نے ان پر عبادت فرض نہ کیا تو وہ عبادت نہ کرتا ہو، لیکن جس پر عبادت فرض کیا وہ عبادت نہ کرتا ہو، تو ان میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا حضور نے پیڑوں نے سجدہ نہیں کیے تھے؟ کیا حضور کے مٹھی میں کنکڑیوں نے کلمہ نہیں پڑھے تھے؟ کیا حضور کو ہرنی نے آ کر کے الصلاۃ والسلام کا صدائے نہیں لگائے تھے؟ پہاڑ کے اوپر جو پتھر جو تھے، حضور کو الصلاۃ والسلام کا صدا لگا کر کے سلام پیش نہیں کر رہے تھے؟ وہ کنکر ہو کر کے حضور پر سلام بھیجے، وہ پیڑ ہو کر کے حضور کو آ کے سجدہ کرے، وہ ہرنی ہو کر کے حضور کو اپنے بچے دے کر کے جائے، حضور پر سب اپنے بچے قربان کر کے جائے، لیکن آج مسلمان حضور کے شریعت سے دور، حضور کے سنت سے دور، قرآن و حدیث سے دور، ہر چیز سے دور مسلمان آؤ نماز کو قائم کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ضروری بات یہ ہے، ماہ شعبان کی 15ویں شب، خیر یہاں پہ کس طرح سے منائے جاتے ہیں میں اس بات سے واقف نہیں ہوں، جس طرح سے منانا چاہیے، کیونکہ یہ لاسٹ جمعہ ہے، جمعرات کی رات 15ویں شب ہے، تیاری کرو آج سے ہی۔ 15ویں شب کا روزہ رکھو، اس روزے کی برکتیں بہت ہیں۔ جو جمعہ کا دن 15ویں شب یعنی کہ 15ویں تاریخ ہوگا، 15ویں شب جمعرات کا دن، اس دن کا بھی روزہ رکھو، اور گھروں میں فاتحہ خوانی کا انتظام کرو۔ فاتحہ خوانی، اچھا فاتحہ خوانی کرنا کب چاہیے؟ بعض لوگ بہت جگہ کیا ہے کہ وہ 14ویں شب میں فاتحہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ مغرب سے پہلے اسلامی تاریخ کب بدلتے ہیں؟ مغرب کے بعد۔ کب بدلتے ہیں؟ مغرب کے بعد۔ تو فاتحہ کب کرنی چاہیے؟ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد؟ مغرب کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جس شب کے ذکر آیا ہے اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مغرب کے بعد سے ہی بتایا حدیث پاک میں، مغرب غروب آفتاب یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد رحمتیں برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ رب کی رحمتیں ہر وقت برستی، ایسی بات نہیں، لیکن وہ خاص رات ہے۔ تو غروب آفتاب یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے دور حاضر میں ہر چیز کا مہنگائی ہے، سب کوئی جانتا ہے بھائی۔ ایک حافظ کا 1 مہینہ اس کا بونس ہوتا ہے، پورے سال کا 1 مہینہ اس کا بونس کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر عالم دین ہو، ہر حافظ دین کو اتنا تو دینا چاہیے کہ جس سے ان کا آرام سے خرچہ نکل سکے۔ آج کل 7-8 ہزار روپے اگر کسی کا خرچہ چلے گا، جس کا 2 بچہ بھی ہے، 1 بچہ ہو 1 بیوی ہو اور خود ہو، 3 آدمی 8 ہزار روپے میں کوئی خرچہ چلا سکتا ہے؟ پورے دن کا نہیں چلا، پورے مہینہ کا بھی نہیں چلا سکتا، کتنا بھی کر لے۔ اگر کوئی چلا کے دکھا دے میرے پاس رہے، انشاءاللہ ہم اپنا پورا تنخواہ ان کو دیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے بھی، لیکن کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ جو ہمارا خرچہ بھی چلا دیتا ہے اور ہر چیز ہمارا پورا بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے اچھا بھی کھاتے ہیں اور اچھا پہن بھی لیتے ہیں، اچھا سا خوشبو بھی لگا لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا خوشبو لگا کے کوئی عالم اگر نکل جائے، کوئی دین کا رہبر نکل جائے، لوگ نشانے میں رہتے ہیں، ارے امام صاحب 7 ہزار روپے میں کیسے خرچہ چلا دیتا ہے۔ ایک آدمی آیا ایک امام صاحب کے پاس، امام صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ امام صاحب نے کہا 15 ہزار روپے۔ کہا کہ 15 ہزار میں آپ ساری چیز کر لیتے بھائی صاحب؟ کہا کہ بھائی ہمارے پیسے میں برکت ہے۔ تو اس نے کہا، امام صاحب نے پلٹ کے بتا، آپ بتائیں کہ آپ کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا 80 ہزار تنخواہ ہے۔ تو کہا کہ یار 80 ہے، اس نے کہا کہ 80 ہزار۔ کہا کہ حضرت ہم 80 ہزار کا تنخواہ لے کر کے ہم پریشان ہیں، ہمارا خرچہ پورا ہی نہیں ہوتا، آپ 7,500 8 ہزار میں کیسے چلا لیتے ہیں؟ تو امام صاحب نے پلٹ کے کہا ایک کام کیجیے، آپ 80 ہزار اپنے مہینے کا ہمیں دے دیجیے اور ہمارے 7,500 برکت والے تم لے لیجیے، انشاءاللہ تمہیں برکت ہوگی۔ تو ہم آپ سے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں،
خیر جیسا ہے چلائیے آپ لوگوں کی یہ ہے. لیکن بھائی ماہ رمضان آ رہا ہے, تیاری کر لو. یوں نہیں ہے کہ ماہ رمضان پہ پھر ہم رہ جائیں اور 2-4 ہمارے جو مقتدی ہیں بس وہی رہ جائے, پھر آپ لوگ غائب ہو جاؤ, پھر عید کے دن پورے مسجد بھر کر کے پھر پورے سال کی چھٹی. ایسا نہ کرے. خدارا اللہ تبارک تعالیٰ کو حساب دینا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے. اس طرح سے ہم اپنے منہ کو لے کر کے جائیں گے, اپنے دامن کو گندا کر کے جائیں. ہم صرف سفید سا لباس پہن کے جائیں گے تو یوں نہ کہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں تو غسل بھی دلایا جائے گا, خوشبو بھی لگائے جائیں گے, کافر بھی لگایا جائے گا, سفید لباس بھی پہنا جائے گا. گندا کس بات کی؟ گندا تمہارے یہ نہیں ہوں گے, گندا تمہارے جو یہ ملک الموت جو آئیں گے نا, اور جو کرامن کاتبین تمہارے جو کاندھے میں ہے, وہ سب چیز لکھ رہا ہے, وہ ہر چیز کو لکھ رہا ہے, ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے. تمہارا CCTV لگا ہوا ہے. مرنے سے پہلے تمہارے زندگی کے سارے فلمیں ہے نا تمہارے نظر کے سامنے آئے گا, اور پھر اس وقت پچھتاؤ گے, پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. السلام علیکم.